بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں اپنے قائدین جناب اشرف یاد خان صاحب، جناب ذوالفقار یاد خان صاحب، جناب حاجی مختار خان صاحب، ملک خالد صاحب، ملک اقبال صاحب، افسر صاحب اور پیپلز پارٹی ضلع اٹک کے تمام کارکنان کی طرف سے عثمان خان صاحب علیزئی، وحید شاہ صاحب اور ان کے تمام دوستوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، جی آئیں نو کہتا ہوں۔ آج ہم علاقہ چھچ میں ان غیور بھائیوں کے سامنے کھڑے ہیں، ان غیور لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں جو نہ صرف علاقہ چھچ میں، ضلع اٹک میں، پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا کے ہر ملک میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ علاقہ چھچ کے لوگوں نے نہ صرف پاکستان میں لیڈرز کو دیکھا ہے بلکہ پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ لیڈر کیسے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ جمہوریتیں کیسی ہوتی ہیں، اور پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ ملکوں کو کیسے چلایا جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کو کیسے چلایا جا رہا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے تھوڑا سا کمپیریزن پیش کروں گا، تھوڑا سا تقابل پیش کروں گا، چونکہ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے رہنے والوں کو تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ان کے حقیقی نمائندوں نے کیا کیا ہے، ان کے حقیقی نمائندوں نے ان کی جنگ کیسے لڑی ہے، ان کے حقیقی نمائندوں نے ان کے حقوق کے لیے کیا کیا ہے، اور جو جیلی نمائندے، جو جیلی اور سلیکٹڈ لوگ اس ملک میں اور اس ملک کے عوام پر مسلط کر دیے گئے ہیں، انہوں نے اس ملک کے عوام کے ساتھ اور اس ملک کی اساس کے ساتھ، اس ملک کی بنیادوں کے ساتھ، اس ملک میں دین اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں آپ کو، چونکہ آج بہت ساری نوجوان نسل آگے آ چکی ہے جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں کس سیاسی پارٹی نے کب جنم لیا، اس سیاسی پارٹی کے قائد نے پاکستان کے عوام سے کیا وعدہ کیا، اور پھر ان وعدوں کی تکمیل کے لیے اس نے کیا کیا۔ آیا اس نے پاکستان کے عوام کے ساتھ کیے گئے اپنے ان وعدوں کو سچا کر کے دکھایا، یا ان وعدوں میں وہ جھوٹا ثابت ہوا اور صرف لوگوں کو سبز راہ دکھاتا رہا؟ میں آپ کو 1967 میں لے کر جاؤں گا، جب اس ملک کے قائم ہونے کے بعد 1947 کے بعد سے اس ملک پر آمریت قابض تھی، ایوب خان کی صورت میں، ایک لنگڑے لولے غلام محمد کی صورت میں، ایک عیاش سکندر مرزا کی صورت میں پاکستان پر اس وقت آمریت نصب تھی۔ اس وقت غریبوں کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے، اس وقت مزدوروں کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے، اس وقت پاکستان میں ایک مرد کلندر اٹھا، اس نے دیکھا کہ جب پاکستان کے غریب کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس کے حقوق تباہ کیے جا رہے ہیں،
کسان سے مزدوری لی جا رہی ہے لیکن اس کا حق نہیں دیا جا رہا. مزدور پر، کسان پر ایک سرمایہ قابض ہے، ایک جاگیردار قابض ہے. تو اس شخص نے اس وقت ایک نعرہ لگایا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے درود دیوار ہلا دو. پھر اس شخص نے پاکستان میں ایک ایسی سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھی جس کا نعرہ تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ غریب کی بہتری، کسان کی بہتری ہماری معیشت ہے، یہ ہماری زندگی ہے. پھر اس شخص نے اس اپنے جذبے کے لیے، اس اپنے ٹارگٹ کے لیے محنت شروع کر دی. پاکستان کے عوام اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے. اس شخص نے لیاقت باغ میں کھڑے ہو کر پاکستان کے عوام سے ایک وعدہ لیا کہ میرے ساتھ جدوجہد کرو گے. پاکستان کے عوام نے کہا کریں گے. اس نے کہا میرے ساتھ لڑو گے. لوگوں نے کہا ہم لڑیں گے. اس نے کہا نہیں، میں تمہارے لیے جدوجہد کروں گا، میں تمہارے لیے لڑوں گا اور میں تمہارے لیے مروں گا. وہ شخص ذوالفقار علی بھٹو جو نہ صرف پاکستان کے عوام کے ماتھے کا چومر ہے بلکہ دنیا کے آزادی پسندوں کی آنکھوں کا چومر ہے، ماتھے کا چومر ہے، ایک زندگی کا نشان ہے ذوالفقار علی بھٹو. آج کہتے ہیں کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو. کیوں نہیں زندہ؟ جب پاکستان کے قیدی بنگلہ دیش میں قید ہو گئے تو یہ ذوالفقار علی بھٹو تھا جو انہیں لے کر پاکستان آیا. کیوں نہیں ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو اس لیے زندہ ہے کہ جب اس ملک میں ان غاصبوں نے، ان آمروں نے اس ملک کو دو لفظ کر دیا، اس ملک کے دو ٹکڑے کر دیے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں اس ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بناؤں گا. اس ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایٹم بم دیا، اس ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا. بھٹو اس لیے زندہ ہے کہ اس نے پاکستان کو ناقابل تسخیر دفاع دیا. ذوالفقار علی بھٹو اس لیے زندہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو اس لیے زندہ ہے کہ جب اس ملک میں مرزائی دندنا رہا تھا، میرے نبی کا دشمن دندنا رہا تھا، اس ملک میں تحریک چلی، اس ملک میں تحریک چلی. اس ملک کے علماء ایوب خان کے پاس گئے اور کہا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دو. تو ایوب خان نے کہا نہیں، میں اگر ان کو دشمن قرار دوں گا تو میری جان چلی جائے گی. یہ لوگ سکندر مرزا کے پاس علماء گئے، اس نے یہی جواب دیا. یحییٰ خان کے پاس گئے، اس نے یہی جواب دیا. ذوالفقار علی بھٹو اس لیے زندہ ہے کہ اس نے میرے نبی کی لاج رکھی، اس نے میرے نبی کی حرمت کے لیے وہ اسٹیپ لیا کہ اس نے اپنی جان دے دی، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حرف نہیں آنے دیا، ان کے دشمنوں کو کافر قرار دیا. اس لیے ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے اس ملک کو وہ آئین دیا جو آئین
آج بھی اس ملک کی جمہوریت کو بچائے ہوئے ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے اس ملک کو کوئی متفقہ آئین نہیں دے سکا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس لیے زندہ ہے کہ اس نے اس ملک کے غریب کو پاسپورٹ دیا، اس ملک کے غریب کے لیے بیرونی دنیا میں روزگار کے دروازے کھولے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس لیے زندہ ہے کہ اس نے اس ملک کے کسان کو جاگیرداروں سے زمینیں لے کر کسانوں میں تقسیم کی، اس لیے زندہ ہے کہ اس نے مزدور کو اپنے جو سرمایہ دار تھا اس کے برابر لا کھڑا کیا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو اس لیے زندہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو اس لیے زندہ ہے کہ ہر وہ قائد جو وعدے تو کرتا ہے لیکن بھاگ جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس لیے زندہ ہے کہ اس نے لیاقت باغ میں لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا، لیاقت باغ میں جو لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے جدوجہد کروں گا، میں تمہارے لیے جان دوں گا پاکستان کے عوام پر، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان نچھاور کر دی۔ اس ملک میں اور کون ہے؟ کوئی سعودی عرب بھاگ جاتا ہے، کوئی لندن بھاگ جاتا ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو ہے جو پاکستان کے عوام پر اپنا خون نچھاور کرتے ہیں۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن ٹائم بڑا کم ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو سٹیل مل سے لے کر، ہیوی میکینیکل کمپلیکسز سے لے کر، غازی بروٹا سے لے کر، کامرا ایروناٹیکل کمپلیکسز سے لے کر، وہ پاکستان کے تمام اثاثے جو آج اس ملک میں اس ملک کی دولت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے۔ اس ملک کے انشاءاللہ اب پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں، جو ذوالفقار علی بھٹو کا خون ہے، جو بے نظیر بھٹو کا خون ہے، جو پاکستان کے عوام کی جدوجہد کا ایک نشان ہے، انشاءاللہ بلاول بھٹو کی قیادت میں، ذوالفقار خان کی قیادت میں، مختار خان کی قیادت میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں ایک انقلاب لائے گی۔ وہ انقلاب جو اس گدے کی طرح، اس کوفین زدہ حکمران کی طرح ایک جیلی انقلاب نہیں ہوگا، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح انشاءاللہ ایک حقیقی انقلاب ہوگا۔ انشاءاللہ بلاول بھٹو پاکستان کا آئندہ وزیر اعظم ہوگا، پاکستان کی انشاءاللہ قسمت بدلے گی۔ اور ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، باتیں تو کرنے کو بہت جی چاہتا تھا لیکن انشاءاللہ جدون صاحب کی طرح پھر باتیں ہوں گی، تو اس آخر میں کہوں گا کہ یا رب میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گول، یا رب میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گول جسے اندیشے زوال نہ ہو، یا رب میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے یہ زندگی عذاب نہ ہو، حیات وبال نہ ہو۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی پائندہ باد، اینڈ گو نیازی، مکھ کے تیرا شو نیازی۔